ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو آئیے ثواب کمانے، اللہ کی رضا پانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، ثواب کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ بیان کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو احکامات سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ مدینے کے سلطان، رحمت عالمیان، سرور ذیشان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 308 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی بہنوں کی نماز کے صفحہ نمبر 12 پر ہے۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے پر تشریف لے گئے۔ ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، اسے وضو سے استعمال شدہ قطرے ٹپک رہے تھے پانی کے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا کہ اے میرے بھائی، تو بدکاری سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اس سے فرمایا کہ شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کر لی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کشف کے باعث لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کشف کے ختم ہونے کی دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی، جس سے آپ کو وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ نے ملاحظہ فرمایا
کہ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چشم ولایت لوگوں کے وضو کے ذریعے جھڑنے والی معصیت، ان نافرمانیاں دیکھ لیتی تھیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نظر عطا فرمائی تھی، وہ دیکھ لیتے تھے. اور ہم نے یہ علماء سے سنا بھی ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے آنکھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو وضو کرتے وقت یہ گناہ جھڑتے ہیں، اور جو گناہ جھڑتے تھے ہمارے امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مرتبہ، وہ بلندی عطا فرمائی تھی کہ وہ گناہ آپ کو نظر آ جاتے تھے، اور آپ نظر آنے پہ کیا کرتے تھے؟ اصلاح کرتے تھے. اور اصلاح کی کیا برکت ہوتی تھی کہ وہ توبہ کر لیتا تھا. لیکن امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو لوگوں کے عیوب پر مطلع ہونا، یعنی ان کے عیوب کا پتہ چلنا، یہ گوارا نہ ہوا کہ مجھے کیوں پتہ چلتا ہے کہ بدکاری کرتا ہے، مجھے کیوں پتہ چلتا ہے یہ گانے باجے سنتا ہے، یہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. حالانکہ آپ نے تو توبہ کرائی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ پسند نہیں ہوا کہ آپ عیبوں پر مطلع ہوئے، تو آپ نے دعا فرمائی، یہ کشف آپ سے دور ہو گیا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہاں بات ایک توجہ دلانی ہے، غور کرنا ہے کہ واقعی شاید کائنات میں کوئی ہی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے عیوب و نقائص کو اچھالا جائے. ہم اپنے لیے پسند ہی نہیں کرتے کہ ہم میں جو عیب ہیں، جو نقائص ہیں، وہ لوگ اچھالیں. تو ہمارا ایمان ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے لیے بھی یہ پسند نہ کریں کہ اس کے ویک پوائنٹس لوگوں کو پتہ چلیں، وہ بدنام ہو، اور نہ ہی اس کی شہرت کو بدنامی کا گرہن لگانے میں مصروف عمل ہوں. تو یہاں پر وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، مگر زبردستی آڑے ترچھے سوالات، کراس کوشچن کر کے گناہ، برائیاں اور اس طرح کی چیزوں کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے ہیں، اور اس معاملے میں تجسس کرتے ہیں. یاد رہے کہ بلا مصلحت شرعی ارادتاً جان بوجھ کر کسی مسلمان کا عیب معلوم کرنا گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں واضح ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ کنز الایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور عیب نہ ڈھونڈو. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ تجسس مسلمان کے عیب کو دیکھنا ہے. بس معنی یہ ہوا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے عیبوں کے پیچھے نہ لگے کہ ان پر مطلع ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے. اگر اس کے عیب کو دوسرے پر اس طرح ظاہر کیا کہ اس کو پتا ہو کہ یہ فلاں کا عیب ہے، تو یہ اور گناہ ہوا. اور مزید علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ عیب کسی عالم دین کا ہو تو اور اس کو ظاہر کیا تو گناہوں میں مزید اضافہ ہوا. چنانچہ حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کیمیائے سعادت میں نقل کرتے ہیں کہ عالم کی غلطی بیان کرنا یہ دو وجہ سے حرام ہے. ایک بات تو یہ کہ جو دو آپ نے وجوہات بیان فرمائی کہ ایک تو یہ کہ یہ اس کی غیبت ہوئی، اور دوسری اس لیے کہ لوگوں میں جرت پیدا ہوگی،
اور لوگ اس کو دلیل بنا کر اس کی پیروی کریں گے، یعنی بے باکی کے ساتھ اس طرح کی غلطیاں کریں گے، اور شیطان بھی اس غلطیوں میں پیروی کرنے والوں کے لیے مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور گناہوں پر دلیل بنانے کے لیے اس طرح کہے گا کہ تو بھی یوں کر، کہ فلاں عالم سے بڑھ کر پرہیزگار تو نہیں ہے۔ جتنے زیادہ لوگوں کو اس خطا پر مطلع کرے گا، پتہ چلے گا اچھا یوں کیا تھا، فلاں یوں کیا تھا، ظاہر ہے وہ بولے گا جب وہ کرتے تو میرے کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو یہ بھی ایک نقصان میں مزید اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہمیں کسی کے عیوب پتہ چلیں، کوئی ویک پوائنٹ پتہ چلے، تو ہماری شریعت اس پر پردہ پوشی کرنے میں بڑی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرے، یعنی عیبوں پر پردہ ڈالے، یعنی عیبوں کو چھپائے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ اور جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کرے، اللہ عز و جل اس کا عیب ظاہر فرمائے گا، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ کتنا بڑا نقصان ہے، اللہ اکبر۔ اور مزید سنیے، جس نے کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی پریشانی دور کی، اسے یوم قیامت کی پریشانی اللہ تعالیٰ اس کی دور فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ وصف پیدا کرنا چاہیے کہ پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر، تو نظر میں کوئی برا نہ رہا، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور روایت سنیے، جو بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کا عیب دیکھ کر اسے چھپائے گا، اللہ عز و جل اس کے بدلے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ وصف پیدا کریں، یہ پیدا کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کسی کا عیب پتا کر کے اس کو بھانڈا پھوڑ دینا یہ تو بہت آسان ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت، یہ برکت، یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم عیبوں کو چھپانے والے بن جائیں۔ کتاب الکبائر میں حضرت سیدنا امام زاہبی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے، وہ اس کو پسند نہ کرتے ہوں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ کتنی سخت عذاب کی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے ساتھی کے عیوب کا ذکر کرو تو اپنے عیبوں کو یاد کیا کرو کہ میرے میں کیا کیا عیب ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا دین اسلام کتنا پیارا ہے، اور اس دین نے کتنی پیاری ہم کو مدنی پھول عطا فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ اور ہمارا مزاج نے بڑا عجیب و غریب ہے کہ ہم پیٹ کے بہت ہلکے ہیں، پیٹ کے بہت ہلکے ہیں، عیب خواہ مخواہ لوگوں پر ظاہر بھی کرتے ہیں۔ مثلا امیر اہل سنت 12 اس کی مثالیں مدنی مذاکرے میں دیتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی دعا کرانی ہوتی ہے نا، وہ آ کر دیتا ہے کہ دعا کریں کہ میرے ماں باپ کی آپس میں بنتی نہیں ہے، میرے والد صاحب میری ماں کو مارتے ہیں، آپ دعا کریں کہ ہمارے گھر کے آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں، میری بہن جو ہے وہ فلاں فلاں سے اس کا تعلق قائم ہو گیا ہے، یا میری بچی بھاگ گئی ہے گھر سے، آپ دعا کریں واپس آ جائیں۔ اور اس طرح کی باتیں کرنے میں عورتیں بھی کسی طرح پیچھے نہیں ہوتی، اپنے شوہر کی باتیں لوگوں میں کرتی ہیں، دعا کریں میرا شوہر نشہ کرتا ہے، مجھے کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں دیتا ہے، مجھے مارتا ہے، اور اس طرح سے عجیب و غریب ہمارا انداز ہے، یعنی کہ یوں سمجھے کہ ہم انگلیاں ڈال ڈال کر جیسے نکالتے ہیں۔ اور پھر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت یہاں پر یہ تربیت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی آپس میں بنتی نہیں ہے، میرے والد صاحب میری ماں کو مارتے ہیں، تو کیا امام صاحب آ کر کوئی گھر میں آپ کی صلح کرائیں گے؟ صلح تھوڑی کرائیں گے۔ آپ یوں بھی تو لکھ کر دے سکتے ہیں کہ دعا کریں ہمارے گھر میں آپس میں محبت قائم ہو جائے، یہ دیا جا سکتا ہے نا، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں،
اگر کسی کے گھر میں اس کے شوہر اس کی مطلب خیال نہیں رکھتے، نشہ کرتے ہیں، دعا کریں ہمارے رشتہ دار کی نشے کی عادت جو وہ دور ہو جائے. رشتہ ہے نا آپ کا شوہر سے، تو آپ اس طرح کا کوئی لکھ کر دیں. یہ ہائی لائٹ کیوں کرتے کہ میرا باپ ایسا ہے، میری ماں ایسی ہے، میرے بھائی بہن ایسے ہیں، میری بیوی ایسی ہے، میرے بچے ایسے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر یہ بات اگر پتہ چلے گی تو ان کو اچھا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا کہ میرا بیٹا اس طرح کہتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا امام صاحب کو کہتا ہے کہ میرے والد صاحب میری ماں کو مارتے ہیں. اب وہ امام صاحب اس کے والد کو بھی جانتے ہیں، تو گھر کا بھید کھل گیا نا. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں یہ تو میرا بہت پکا دوست ہے، بہت پکا دوست ہے، بالکل میں اس کو رازدار بنا تو بہت پکا دوست ہے. اب یہ پکا دوست کبھی جب کچا ہوتا ہے نا تو بیچ چوراہے پہ جا کر ہمارا بھانڈا پھوڑتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس کے گھر میں کیا کیا مسئلہ ہے، اس کی بیوی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، میں جانتا ہوں اس کے بھائی بہن کیسے ہیں، میں جانتا ہوں. اب آپ بلکہ یہاں تک میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ اپنی بیوی کو بھی رازدار نہیں بنانا چاہیے، ویک پوائنٹ اس کو بھی نہیں بتانے چاہیے. کیوں کہ ماں بہن کس طرح اس کا رشتہ کوئی ہمیشہ نہیں رہتا ہے. کبھی اگر ناچاکی ہو گئی اور پھر جو بھانڈا پھوٹتا ہے، جو باتیں وہاں سے آتی ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، تو ساری جو عیب دریاں پھر جو گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے. الامان والحفیظ. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض اوقات اگر کسی نے چلیں کوئی راز کی بات بتا بھی دی تو ہمیں اخلاقی طور پر بھی ہمیں اس کا عیب ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اور پھر بعض اوقات ایسا ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اکثر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں نیت کے ساتھ احکام مرتب ہوتے ہیں. مثلا اگر کسی کو نوکر رکھنا ہے، ایک شخص آیا کہ میں جناب نوکری کرنا چاہتا ہوں آپ کے یہاں، یا جناب میں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، یا میری بہن کے ساتھ فلاں کا رشتہ آیا ہے. اب کوئی پوچھنے آیا کہ یہ آپ کیا نوکری کرتا تھا آپ کی کمپنی میں، یہ کیسا ہے، یہ جناب میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی اس کا تعلق رہا، یہ کیسا ہے، میری بہن کے لیے میری بیٹی کے لیے اس کا رشتہ آیا، یہ نوجوان آپ کا دوست ہے، یہ کیسا ہے. تو اب اس کے متعلق معلومات دینا ضروری ہوگی کہ آپ کے اگر یہ چوری کر کے بھاگا تھا، آپ نے اس لیے اس کو نوکری سے نکالا تھا. اب آپ اس کو بتائیں کہ ذرا ہاتھ کا اس طرح سے کمزور ہے، آپ جانتے ہیں کہ شراب پیتا ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، اور اس نے پوچھا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ ہے، تو یہاں پر آپ کو بتانا ہوگا. پارٹنرشپ کیا، آپ کے پیسے بھی کھا کر بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں آپ کو بتانا ہوگا کہ جناب یہ اس طرح کا معاملہ ہے، ذرا دیکھ بھال کے کیجیے گا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے، کیونکہ بات کرنے کا ایک تو ڈھنگ نہیں آتا، اور جس کو بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہو، میرا مشورہ ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، یہ بار بار پڑھا کریں. 1800 مثالیں آپ نے دی ہیں اس میں، 1800 مثالیں کہ کس طرح ہم باتوں میں غیبت، چغلی، بہتان، دل آزاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو بات کرنا میں نہیں آتی، بعض اوقات خود ہی سامنے والے کو اکساتے ہیں کہ کسی نے مثال آپ کے پڑوس میں رہتے تھے، اب مکان بڑا چاہیے تھا، وہ دوسرے علاقے میں چلے گئے کرائے پر. اب وہ آپ سے ملے کہ آپ کرائے پر چلے گئے، آپ کا مالک مکان کیسا ہے. اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، بات کرنی ہے نا، وقت گزارنا ہے نا. یہ باتیں کرتے ہیں، خاموش نہیں رہتے، باتیں کرتے ہیں. تو بات کرنی کیا، یہ سوچے تو صحیح کہ آپ نے پوچھا اس کا مالک مکان کیسا ہے، اس میں نیت کیا ہے، خواہ پوچھا ہے. اب وہ بھی مطلب ظاہر ہے اس کو بھی جواب دینا ہی ہے کہ خاموش میں کیوں رہوں. بڑا اڑیل ہے، پانی یوں کھولتا ہے تو یوں بند کرتا ہے، تو اس نے جناب مینٹیننس کرا کر نہیں دیا، تو ہم نے اتنے بولے تھے تو اس نے یوں لیا، تو جناب رات کو اس کے گھر میں دیر سے مطلب وہ ٹیپ ریکارڈر بجتا رہتا ہے، تو اس کے بچے بہت شرارتی ہیں، تو فلانا ہے، تو مطلب یہ پھر گناہوں کا بازار کھل جاتا ہے. پڑوس میں شادی ہوئی بچی کی، اب وہ آپ کے پاس آئی ملنے کے لیے، یا آپ اس کے ساتھ ملنے گئے کہ چلو بھائی ملنے آئے، تو اس سے پوچھتے آپ کی ساس کیسی ہے، آپ کو کھانا تو دیتی ہے، تنگ تو نہیں کرتے، آپ کا شوہر کیسا ہے. اب یہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے، اور وہ بھی مطلب باتیں کرنی ہے، تو مطلب پھر ظاہر ہے اگر کچھ معاملہ ہوتا ہے تو خرابیاں بیان کی جاتی ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، یہ چونکہ ہمارا توجہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنی گفتگو سے کس طرح سے لوگوں کی دل آزاریاں کر رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، کس طرح سے چغلیاں ہو رہی ہیں، کس طرح بہتان ہو رہے ہیں، اور ہماری وہ نشست وہ کتنی گناہوں بھری نشست ہو گئی، ہمارے اوپر کتنا گناہوں کا یہ گٹھڑا ہمارے سر پر ہم نے لاد دیا. اور جبھی تو امیر اہل سنت نے غیبت کے خلاف جنگ کا اعلان کیا نا، کہ غیبت کے خلاف جنگ
غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. تو یہ ذہن بنائیں کہ اس میں مطلب ہماری کیا کنڈیشن ہے, کیا مطلب معاملات ہیں. اور پھر اگر کوئی صاحب منصب ہے, ساس بن گئی, سسر بن گیا, یا مطلب اگر آپ مسجد کی کمیٹی کے چیئرمین صاحب ہیں, صدر صاحب ہیں, جنرل سیکریٹری صاحب ہیں, تو آپ ارے امام صاحبان کو بھی ڈیل کرتے ہیں, مؤذن صاحب کو بھی ڈیل کرتے ہیں, تو کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی؟ مجھ میں بھی کمزوریاں ہیں, ہر ایک میں کمزوریاں ہوتی ہیں. تو اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر صاحب منصب ہوتا ہے تو وہ سامنے والے کو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ ذلیل کرتا ہے. جیسے مثال کئی ایسے ہوتے ہیں, کئی ایسے سیٹ ہیں کہ جن کے دکان پر کام کرنے والے اگر کچھ مال پا بھی لیتے ہیں تب بھی سیٹ کی محبت جو ہے نا وہ ان کو چھڑواتی نہیں کہ یار بس ٹھیک ہے میں اپنا کاروبار کر سکتا ہوں, لیکن یار اس سیٹ نے مجھے بچے کی طرح پالا ہے, وہ چھوڑ کے نہیں جاتا ہے. اور ایک ملازم ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اس کا ٹارگٹ رہتا ہے کہ کسی طرح مجھے پیسے مل جائیں تو مجھے اس سے میری جان چھوٹ جائے, کہ ٹھیک ہے میں نوکری تو کر رہا ہوں لیکن اس کی جو گالیاں سنتا ہوں نا میں, جو ذرا سی بات پر یہ جو گالیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے, کام میں سستی, تو حرام خور, تو نمک حرام, تو ذلیل, تو بے غیرت, تو نہ جانے کیا 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 انداز اختیار کیا جاتا ہے. جو افسر ہے وہ بھی غور کرے. جو بعض اوقات تو کمیٹی کے لوگ اتنے دلیر ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کو اس کے متعلق بھی آسرا نہیں کرتے, وہ تو رف ٹاکنگ کرتے. غور کرنا چاہیے کہ آپ جس سے بات کریں کون ہے. ارے آپ کا مسجد کا امام ہے, اس کی اذان سن کر آپ مسجد کی طرف جاتے ہو, وہ مسجد کی خادمین میں سے وہ مسجد کی صفائی کر رہا ہے, اور آپ یہ سمجھتے معمولی آدمی ہے. آپ سوچیں عالم دین ہے یا حافظ قرآن ہے, تو ان لوگوں کو قیامت کے دن مرتبہ بلندی عطا ہوگی. تو ہم سوچیں اور غور کریں کہ اگر میں آج صاحب منصب ہوں تو مجھ پر شریعت نے کتنا مجھے اجازت دی ہے بات کرنے کی, کس طرح سے میں کسی کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہوں یا کسی طرح سے میں بات کر سکتا ہوں. کہ بے عزتی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور وہ حدیث پاک جو بڑی مشہور ہے کہ جس نے بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی, اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے, کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. اور کامل مسلمان کی تعریف حدیث میں یہی بیان کی گئی کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ہم سوچیں اور غور کریں کہ میری زبان کسی کو تکلیف تو نہیں دیتی, یا مطلب میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کام کرانے کے بعد مارتے ملازم کو تھپڑ مار دیا, مالی کو تھپڑ مار دیا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی یہ انداز کیسا ہے, یہ انداز کیسا ہے؟ اب ان تمام باتوں کو سن کر اگر ذہن بنتا ہو کہ اس کا علاج کیا, تو اس کا علاج سنیے. اس کا علاج بھی ہے کہ جب کبھی دوسرے کے عیب بیان کرنے کو جی چاہے اس وقت اپنے عیوب کی طرف متوجہ ہو کر ان کو دور کرنے میں لگ جانا چاہیے. خدا کی قسم یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے عیوب پر نظر نے دوسروں کی عیب جوئی سے پھیر دیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ جب تو کسی کے عیوب بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عیبوں کو یاد کر لیا کر. پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. اور امیر اہل سنت بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ بعض اوقات جو کسی پر انگلی اٹھاتا ہے, عیب مطلب انگلی اٹھانا, یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ اے انگلی اٹھانے والے ذرا غور کر کہ تو نے تو کسی کی طرف ایک انگلی اٹھائی ہے, یہ 3 انگلیاں تیری طرف ہیں, یہ 3 انگلیاں تیری طرف ہیں. تو اب اگر اس کا عیب ظاہر ہو گیا, تیرے عیب پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے, یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی, تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں.
تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا زید قمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، وہ شخص کیسا عجیب ہے جسے معلوم ہے کہ مجھ میں فلاں عیب ہے، پھر بھی اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتا ہے، جبکہ اپنے مسلمان بھائی کو صرف شک یعنی سنی سنائی بات کی بنیاد پر برا آدمی تصور کرتا ہے۔ بس عقل کہاں ہے؟ یعنی اپنے بارے میں تو کنفرم ہے نا کہ میرے اندر یہ عیب ہے، میں اتنا برا ہوں، یہ کنفرم ہے، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ اس کا جو عیب سنا یہ صرف سنی سنائی بات ہے، دوسرے کو برا سمجھ کر اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ یہ کیسی عقل ہے، یہ کیسی سوچ ہے؟ تو پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہ ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر فرما دے گا، اور جس کے اللہ عز و جل عیب ظاہر کرے گا اس کو رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو۔ اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ رکھے، دنیا میں بھی جس طرح پردہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمیں رسوا نہ کرے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی مسلمان کے عیبوں کی ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ رب کائنات پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ کنز ایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، یعنی مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے ہوئے حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہے۔ تو ہمیں مسلمانوں کی عیب پوشی کرنی ہے، اور سبحان اللہ، عیب پوشی کی فضیلت اور اہمیت یہ بھی کس قدر اہم ہے کہ جیسا ہم نے سنا کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو لہذا مسلمان کی عیب پوشی سے روکنے کے لیے شیطان پورا زور لگا دیتا ہے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت مسلمانوں کی عیب دریوں اور غیبتوں میں مشغول ہے۔ اکثر کوئی کسی کی خامی ڈھکنے کے لیے تیار نہیں، بلا تکلف بسا اوقات تو فخریہ دوسروں کے آگے بیان کر دیتا ہے۔ ان میں سے اگر کسی نے کسی کا کوئی عیب چھپا بھی لیا تو عارضی طور پر جو ہی کچھ ناراضی ہوئی، جتنے بھی عیب چھپا رکھے تھے سب کے سب یکدم کھول ڈالیں۔ خوف آخرت ہی جاتا رہا، یقیناً جہنم کی سزا سہی نہ جا سکے گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کتنے ہی صحت مند بدن، خوبصورت چہرے، میٹھا بولنے والی زبانیں کل جہنم کے طبقات میں چیخ رہے ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا ہے، میری طبیعت کیسی ہے، میری طبیعت کیسی ہے۔ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ آپ کی جو طرز زندگی ہے، جو آپ کے معاملات ہیں، اس میں بڑی پیاری تربیت فرماتے رہتے۔ ایک مرتبہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ سخت گرمیوں کے دن تھے، ہم چند اسلامی بھائی کسی کے گھر سے کھانا کھا کر نکلے، لفٹ میں سوار ہوئے، گرم ہوا کا احساس ہوا۔ ایک نے کہا پنکھا لگا ہوا ہے، دوسرا بولا فلاں کرایہ دار اسلامی بھائی کی عمارت کی لفٹ تو ایئر کنڈیشن ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس پر ہمارا میزبان جو کہ اس عمارت کے ایک فلیٹ کا کرایہ دار تھا بول اٹھا کہ یہ عمارت کافی پرانی ہے۔ تو امیر اہل سنت نے تیسرے سے فرمایا کہ یہ بتائیے آپ کی بات کہ یہ عمارت کافی پرانی ہے، یہ سن کر مالک مکان خوشی سے جھوم اٹھے گا یا دل برداشتہ ہوگا؟ اس پر وہ پشیمان ہوئے کہ واقعی پتہ لگنے کی صورت میں اسے ایذا پہنچے گی۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ میری بات کی توثیق کرتے ہوئے ایک نے اپنے واقعہ سنایا کہ میرے پاس ایک پرانی کار تھی، ایک بار میرے بے تکلف دوست نے کہا کہ یار
اس کھٹارے کو چھٹی بھی کراؤ، اس کھٹارے کو چھٹی بھی کراؤ۔ مجھے اس جملے سے سخت صدمہ پہنچا اور میں نے وہ کار استعمال کرنا چھوڑ دی اور ایک دوست کے گیریج میں جا کر کھڑی کر دی، کیونکہ بیچنے کو دل نہیں کرتا کہ اس سے بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ تو اب وہ آپ کی جو گفتگو تھی وہ اصلاح کا ذریعہ بن گئی کہ آپ نے احساس دلایا کہ یہ چیزیں کیوں۔ ایک مرتبہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں 3 اسلامی بھائی آئے، 2 کی ایک سے ناراضی تھی کچھ آپس میں۔ اب وہ 2 نے ایک کے متعلق گفتگو کرنا شروع کی، یہ ایسا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اور یہ بھی ہے کہ بلا اجازت شرعی، یعنی ایک طرف کی بات سن کر کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم کسی کی سن کر کسی کے متعلق رائے قائم کر لیتے ہیں، درست نہیں ہے، دونوں کی طرف سننی چاہیے۔ تو خیر انہوں نے بات کی کہ یہ یوں ہے، یوں ہے، یوں، کافی دیر تک وہ بیچارہ سنتا رہا۔ امیر علیہ سنت نے پوچھا کہ اس میں کوئی اچھائی بھی ہے؟ وہ دونوں پھر شروع ہو گئے کہ نہیں یہ تو یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے۔ تو پھر امیر علیہ سنت نے تھوڑی ناراضی کا اظہار کیا کہ یہ مسلمان ہے، اس کی اچھائی نہیں، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ اچھائی نہیں، اس نے امامہ پہنا ہوا، یہ اچھائی نہیں۔ مطلب یہ کہ میں ڈھونڈنے والا تو بنوں کہ میں اپنے سامنے والے کے متعلق جو باتیں کر رہا ہوں تو میں کوئی اچھی بات ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتا ہوں یا نہیں، یا میری عادت ہمیشہ برائیاں ہی ڈھونڈنے کی ہے۔ مکھی ہوتی ہے نا، شہد کی مکھی، یہ پھولوں پر بیٹھتی ہے، رس چوستی ہے، اور عام جو مکھی ہوتی ہے یہ آپ بہترین کپڑے پہن لیں کلف والے، استری کر کے، خوشبو لگا کر، بہترین غسل کر کے، یہ مکھی آ کر بیٹھے گی کہاں؟ پھنسی پر بیٹھے گی، گندگی پر بیٹھے گی۔ تو ہم اپنی طبیعت تو دیکھیں کہ میری طبیعت کیسی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ ہمارا جو انداز زندگی ہے وہ ہے کیا، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس طرح کی نیچر ہے ہماری۔ ہم مطلب لوگوں کے عیوب ٹٹول رہے ہیں، ہم دیکھ دیکھ کر لوگوں کو بتا رہے ہیں، چھپانے کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کوئی نادان خودکشی کر لیتا ہے۔ اب وہ جب خبر پتہ چلتی ہے تو ظاہر ہے اس معاملے میں بھی بڑی مطلب وہ آزمائش ہو جاتی ہے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں نام و پہچان خودکشی کرنے والے مسلمان کی خبر کی اشاعت یہ خلاف شریعت ہے۔ اس انداز میں آنے والی خبر سے اختلاف ہے۔ تو اس ضمن میں آپ نے حوالہ دیا دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 505 صفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 192 کا اقتباس لکھا کہ فوت شدہ لوگوں کی برائی کرنا بھی غیبت ہے۔ بعض اوقات بڑا صبر آزما معاملہ ہوتا ہے، مثلا ڈاکو، دہشت گرد اپنے عزیز کے قاتل وغیرہ قتل کر دیے جائیں یا انہیں پھانسی لگا دی جائے تو کئی لوگ مقتولین کی بے سبب مذمت کر کے غیبت کے گناہ میں پڑ ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح خودکشی کرنے والے مسلمان کے بارے میں بلا اجازت شرعی یہ کہہ دینا کہ فلاں نے خودکشی کی، یہ غیبت ہے۔ اور پھر یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ مسلمان خودکشی کرنے سے اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اس کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت بھی کریں گے۔ مرنے والے مسلمان کو خواہ اس نے خودکشی ہی کی ہو، برائی سے یاد کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اپنے مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو پہنچ چکے۔ ایک اور حدیث میں ہے اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں سے باز رہو۔ حضرت علامہ محمد عبد الرؤوف مناوی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں مردے کی غیبت زندے کی غیبت سے بدتر ہے کیونکہ زندہ شخص سے معاف کروانا ممکن ہے جبکہ مردے سے معاف کروانا ممکن نہیں ہے۔ تو ہم غور کریں ہماری کیا معاملات ہیں، اور اب کسی کو کوئی سزا ہو گئی، عیب ظاہر ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ بیجا تبصرے ہمیں بہت سارے گناہوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 191 پر
سنن ابو داؤد کے حوالے سے مرقوم ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معیز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رجم کیا گیا کہ وفات پا چکے تھے، دو شخص آپس میں باتیں کرنے لگے. ایک نے دوسرے سے کہا اسے تو دیکھو، اللہ عز و جل نے اس کی پردہ پوشی کی تھی مگر اس کے نفس نے نہ چھوڑا اور کتے کی طرح رجم کیا گیا. یہ لفظ استعمال کیے دو شخصوں نے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر سکوت فرمایا، خاموش رہے. کچھ دیر چلتے رہے، راستے میں مرا ہوا گدھا ملا جو پاؤں پھیلائے ہوئے تھا. سرکار والا تبار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شخصوں سے فرمایا جاؤ اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کون کھائے گا؟ ارشاد فرمایا جو تم نے اپنے بھائی کی آبرو ریزی کی وہ اس گدھے کے کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے. قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ یعنی معیز اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. تو مرنے والے مسلمان کو برا مت کہنا، تو مرنے والے مسلمان کو مت برا کہنا، تو بے حساب اسے بخش یا خدا کہنا. تو ہمیں دعا کرنی، ہم نہیں جانتے اللہ کی بارگاہ میں اسے کیا مقام حاصل ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری آبرو محفوظ رکھے. پاک پروردگار عز و جل ہمیں کسی مسلمان پر الزام دھرنے سے بچائے کہ بے سوچے سمجھے کسی مسلمان کو چور کہنا، لکھ دینا یہ آسان نہیں. اس ضمن میں مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا. فرمایا تو نے چوری کی؟ بولا ہرگز ہرگز نہیں، اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا. تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس قسم کھانے والے کو چھوڑ دینے کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس قسم کی وجہ سے تجھے سچا سمجھتا ہوں کہ مومن بندہ اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے نام کی تعظیم ہوتی. اپنے متعلق غلط فہمی خیال کرتا ہوں کہ میری آنکھوں نے دیکھنے میں غلطی کی. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم اس معاملے میں کس طرح سے بے باک ہیں. اور بعض اوقات ہم کسی بات کو کہنے میں سننے میں آسرا بھی نہیں کرتے، میسیجز پہ میسیجز چلاتے ہیں، خبریں چلا دیتے ہیں، انداز اختیار کر لیتے ہیں. تو بہت آزمائش ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں. اور کہیں بلکہ امیر اہل سنت نے بڑی پیاری ایک بات تحریر فرمائی یہاں پر کہ کسی کو ایک مصنف کی حکایت آپ نے لکھائی کہ جاہز اس کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ بولا اپنے قلم سے صرف ایسی بات لکھو جسے قیامت میں دیکھ کر خوش ہو سکو. ہم سوچیں اور غور کریں کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں خدا نہ خواستہ اگر وہ معتبر نہ ہوئی اور ان خطاؤں کو میں پھیلا کر مر گیا، میں لکھ کر مر گیا، تو جتنے لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو مجھے سزا ملتی رہے. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد معظم خود سنا ہے کہ اگر تم نے لوگوں کے پوشیدہ عیوب تلاش کیے تو تم ان کو تباہ کر دو گے. تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے کہ ظاہر یہ ہے کہ اس فرمان عالی میں خطاب خصوصی طور پر جناب معاویہ سے ہے چونکہ یہ آئندہ سلطان بننے والے تھے. تو اس غیوب دا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ان کو طریقہ سلطنت کی تعلیم دی کہ تم بادشاہ بن کر لوگوں کے خفیہ عیوب نہ ڈھونڈا کرنا، درگزر اور حتی الامکان عفو و کرم سے کام لینا. ہو سکتا ہے کہ روئے سخن سب سے ہو کہ باپ اپنی جوان اولاد کو، خاوند اپنی بیوی کو، آقا اپنے ماتحتوں کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے نہ دیکھے کہ بدگمانیوں نے گھر بلکہ بستی
بستیاں بلکہ ملک اجاڑ ڈالے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان تو لائے مگر جن کے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہ ہوا، نہ تو مسلمانوں کی غیبت کرو نہ ان کے پوشیدہ عیب تلاش کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے پوشیدہ عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر فرما دے گا، اور اللہ عز و جل جس کے عیب ظاہر فرما دے گا اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر میں کے اندر بیٹھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عیبوں سے پاک ہے، انبیاء کرام اور ملائکہ نقائص خامیوں سے پاک اور معصوم ہیں، باقی ہم جیسے گناہگار تو سراسر عیب دار ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کا پردہ فاش نہ کریں، لیکن جو باز نہیں آتا دوسروں کو ذلیل و خوار کرنے کی گھات میں لگا رہتا ہے، اللہ عز و جل اسے بھی دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے وہ عیب بھی ظاہر کر دیتا ہے جو اس نے اپنے اہل خانہ سے چھپا رکھے تھے، اور اس طرح وہ اپنے گھر والوں کی نظر سے بھی گر جاتا ہے، اور پھر اس کی اولاد تک اس کا احترام نہیں کرتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد بن منازل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مومن تو اپنے مسلمان بھائیوں کا عذر تلاش کرتا ہے، جبکہ منافق اپنے بھائیوں کی غلطیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایمان کی علامت لوگوں کے عذر قبول کرنا ہے، جبکہ ان کی غلطیاں تلاش کرنا نفاق کی نشانی ہے۔ کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں، اور کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں، اور سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب۔ تو اللہ تعالی ہمیں گناہوں کی نحوستوں اور اس کی بربادیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پر فاطمہ